ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. کل اسحاق ڈار نے چیلنج کیا کہ جی آئیں ہمارے ساتھ جو ہے مناظر معیشت کے اوپر مناظرے کا چیلنج کیا، جسے شوکت ترین نے قبول کیا ہے. اور اب میں اسحاق ڈار سے کہوں گا کہ آپ بھاگیں مت. یہ اچھی بات ہے کہ ایسی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، مثبت جو ہے بحث ہونی چاہیے. قوم کو پتہ چلے کہ کون اس معاشی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے. اس لیے اب آپ منتظر ہیں کہ اسحاق ڈار کس وقت جو ہے شوکت ترین کے ساتھ مناظرے کے لیے جو ہے آتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ جس دن سے یہ رجیم چینج آپریشن سٹارٹ ہوا، عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی منافرت کی ایک منظم قانونی سازش کی گئی. مختلف میڈیا پرسنز کے ذریعے، مختلف سہولت خاروں کے ذریعے 3-4 ماہ مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف ایک مذہبی منافرت کی کیمپین چلائی گئی. 3 نومبر کو عمران خان صاحب پہ وزیر آباد پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس سے پہلے بھی نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب خود بربلا اس چیز کا اظہار کر چکے تھے، قوم کو بتا چکے تھے، آگاہ کر چکے تھے، پنجاب حکومت کے بھی تمام جو حساس ادارے تھے، جو وفاقی حکومت کے حساس ادارے تھے، وہ بھی بار بار اس چیز کے اوپر وارن کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہیں. اور قاتلانہ حملہ جب ہوا 3 نومبر کو، اس کے بعد بھی ایجنسیز کی رپورٹ تھی، سیکیورٹی فورسز کی رپورٹ تھی کہ ان کی جان کو جو خطرہ ہے وہ کم نہیں ہوا، پہلے سے بڑھ گیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے جو مزید اقدامات کیے. ایسے ماحول میں کہ جب ایک سابق وزیر اعظم کو اتنے سنگین خطرات لاحق ہوں، اور کل آپ نے خود دیکھا کہ کل وفاقی وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کہی کہ عمران خان کی جان کو خطرات ہیں، اس کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے جو سیکیورٹی وڈرا کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے. اور کل کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بات ہوئی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. عمران خان صاحب پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے جو ذمہ داروں کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا، آپ نے دیکھا کہ واقعات اور حالات نے یہ ثابت کیا. اور جو فورینزک پولی گرافک اور جو دوسری جو کرائم سین رپورٹ آئی، اس سے جو بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک جھوٹا بیانیہ، وہ یکسر مسترد ہو چکا ہے. ایسے ماحول میں ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جن پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت کے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، حساس ادارے رپورٹ دے چکے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ خود کل دوبارہ انہوں نے اس چیز کا جو ہے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح سے دوبارہ ان پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کی سیکیورٹی وڈرا کی جاتی ہے. اور دوسری طرف ایک ملک سے بھاگا ہوا مفرور، قوم کا اربوں روپیہ جس نے لوٹا ہوا، جو قوم سے جھوٹ بولتا رہا، جو پچھلے 2.5-3 سال سے مفرور ہے، جس نے قوم کو، حکومت کو، عوام کو جھوٹی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے دھوکہ دیا اور بیماری کے بہانے ملک سے بھاگا، آج کس حیثیت میں جب اس کی بیٹی واپس ملک آ رہی ہے تو اس کو سرکاری خرچ کے اوپر سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے یہ پی ٹی ایم کی بی ٹیم ہے، یہ جانبدار اس کا کردار ہے، تو پھر
یہ وہ واقعات، یہ اقدامات ہیں آپ کے. ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تمام تبادلوں پہ پابندی ہے، دوسری جانب صبح شام درجنوں کے حساب سے جو ہے تبادلے کیے جا رہے ہیں. یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم 27 سال سے اس مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا جو الیکشن کمیشن اور نگران حکومت اور پی ڈی ایم کی ساری ملی بھگت ہے، یہ جو فیلڈنگ کھڑی کی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب قوم کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کمیشن اور گورنروں کو آئین شکنی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. الیکشن شیڈیول کو رکوایا جا رہا ہے، جبکہ آئین اس کی واضح ہدایت دیتا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کے بعد آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ الیکشن کا انعقاد کروائے. آرٹیکل 224 کلاس 2 الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کا انعقاد کرائے. تو لہذا ایسے صورت میں کسی قسم کا کوئی ہیلے بہانے جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے. جو بھی آئین کے احکامات سے، آئین کی روح سے روگردانی کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، وہ یقیناً آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا 25 مئی کو آپ لوگوں پر پولیس افسران نے تشدد کیا، اس کے بعد آپ لوگ اقتدار میں آئے، لیکن آپ لوگوں نے ان پولیس والے جو تھے ان کو نہ تو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی کارروائی کی. اب دوبارہ آپ لوگ اقتدار سے یہاں پہ آ گئے ہیں، پھر فواد چودھری کو اٹھا لیا گیا ہے اور پھر وہی پولیس والوں کو جو ہے دوبارہ تعینات کر دیا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اس وقت سزا دے دی جاتی تو آج ایسے دوبارہ واقعات نہ ہوتے؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہماری جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس کے لیے پہلے جو ہے ایک کمیٹی قائم کی گئی. اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی کی سربراہی میں جو بنایا گیا، وہ اپنی تحقیقات بالکل ابھی بھی وہ اس کی عنقریب محل جو ہے فائنڈنگز آنے والی ہیں. اور ہم نے جوڈیشل کمیشن اس لیے قائم کیا تھا تاکہ اصل جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور آئندہ کے لیے بھی جو روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے وہ کیے جانے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ جب وہ اس کی وہ فائنڈنگز آئیں گی تو یقیناً اس کے اوپر اب آپ کے سامنے ہے کہ ابھی فی الحال تو نگران حکومت جس طرح سے جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے ابھی تو ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چلوں کہ ایون پولیس آرڈر 2002 کے اندر بھی جو آرڈیننس آیا تھا اس کے اندر بھی بڑا واضح لکھا ہے کہ نہ صرف باقی اداروں کے بلکہ پولیس کے بھی افسران اور ملازمین جو ہیں وہ آئین کے تحفظ اور پاسداری کے اتنے ہی پابند ہیں جتنے کہ باقی لوگ ہیں. تو لہٰذا اگر آئین کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے اور اگر کوئی پولیس والا اس میں اگر مددگار ثابت ہوگا تو یقیناً وہ بھی اتنا ہی مجرم قرار پائے گا جتنا کہ اس کو احکامات دینے والا ہو. کہ مجھے زرداری صاحب کی طرف سے انہوں نے پیسے کیے، اور آج رانا صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو قانونی طاقتوں سے خطرہ ہے ان کی جان کا. اب آپ دونوں کو کس طرح ملا کے دیکھیں؟ دیکھیں، آپ کے سامنے جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ جو جس طرح سے تحقیقات کی گئی، جس طرح سے جو اصل حقائق تھے ان کو مسخ کیا گیا، ساری تحقیقات کو سارا کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اس سے تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری جس نے اپنی بیوی اپنے بچوں کی ماں کے قاتلوں سے اقتدار کی خاطر مکمکا کر لیا، تو یقیناً وہ تجربہ رکھتے ہیں ایسے معاملات کا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کل وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سنگین ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. اس کے باوجود جس طرح سے ان کی سیکیورٹی وڈرا کی گئی اور جس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے،
وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی سیکورٹی واپس لے لی گئی تو زمان پاک کی سیکورٹی کو کس طرح انشور کیا جائے گا؟ کیا کارکنان سیکورٹی دیں گے یا گلگت بلتستان سے سیکورٹی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. جب سیکورٹی وڈرا کر بھی لی گئی تو تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے جو سپاہی ہیں وہ آپ کے سامنے دن رات اس سردی کے باوجود کیا موجود ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ایک سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو اگر حکومتی حساس ادارے کہہ رہے ہیں, ایجنسیز خود کہہ رہی ہیں کہ تھریٹس ہیں, اس کے باوجود بجائے ایسے شخص کو سیکورٹی مہیا کرنے کے جو چور لٹیرے جو بھگوڑے ہیں, جو مفرور شہری ہیں اس ملک سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کے بچوں کو سیکورٹی اور ان کو پروٹوکال دینے کے لیے ان کے سرکاری استقبال کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی شرمناک ہے. جی یہ بتائیے گا کہ صاف ہرانے کے لیے آپ لوگ میدان میں ہیں اور جو مختلف ساتھیوں گراتے ہیں, کیا اب کی بار آپ ان کو ہرا پائیں گے؟ دیکھیں, اس آپ کے سامنے آج جب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے ماحول کے اندر الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ ایک نیوٹرل امپائر کے طور پہ ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن اگر کوئی اپنے جانبدارانہ فیصلے اقدامات کرتا ہے تو یقیناً اس سے اس کی کریڈیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پہلے بھی جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی یہاں پہ مسلط کیا گیا پنجاب کے اوپر, اس وقت جو بائی الیکشن ہوئے تھے 17 جولائی کو, تو تحریک انصاف نے عوام کی طاقت سے ان چوروں ڈاکوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو شکست دی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی طاقت سے ان چوروں بگوڑوں کا محاسبہ کریں. سرکار نے کل یہ بیان دیا ہے کہ ملک اللہ نے بنایا تھا, اب اس کی اکانومی اللہ ہی چلا گیا, کیا فرشتوں کا نزول ہونے لگا ہے ملک چلانے کے لیے؟ میں نے آپ سے کہا نا یہ جھوٹے اور منافق اور بدنیت لوگ ہیں, ورنہ آپ کے سامنے یہی ملک تھا, یہی وسائل تھے, یہی خزانہ تھا. 9 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس عوام کو 500 ارب روپے کا بجلی اور پیٹرول میں سبسڈی دے رہی تھی. تو ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ان چوروں ڈاکوؤں کے پاس یہ جو 13 جماعتی جو ڈاکو کا جتھا ہے, ان کے پاس سوائے اپنی چوری بچانے کے اور مکمکا کر کے اقتدار میں آنے کے علاوہ اور کوئی پالیسی نہیں ہے. اور اب آپ کے سامنے کہ اور کل جو انہوں نے چیلنج کیا تو اب شوکت ترین نے بالکل اس چیلنج کو قبول کیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتے ہیں میڈیا پہ اور آگے جو ہے قوم کو حساب دیں. تھینک یو.